अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हो आप फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे फ्रेंड भी आना शुरू हो जाएंगे अभी कुछ देर में। आज मैंने जिस मौजू पर बात करनी है वो अनबिया करम के बारे में है। उनमें से आज दो का मैं जो वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगी, जिसमें हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और उससे पहले, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम्द बारी ताला, और उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। तो फिर अपना प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी हसन रज़ा का मैसेज है। जी हाय हाय हसन, कैसे हैं आप? सूरज में चमक तेरी, निशां तेरा, तारों की तजल्ली में होता है बयां तेरा। सूरज में चमक तेरी, महताब निशां तेरा, तारों की तजल्ली में होता है बयां तेरा। फल फूल शजर कांटे करते हैं सना तेरी, चहकार में चिड़ियों के होता है बयां तेरा। बहते हुए से आती है सदा तेरी, मछली की जुबां पर भी है नाम रवां तेरा। हर अदनो आला को देता है तू ही रोजी, है शुक्र अदा करे हर एक जुबां तेरा। सूरज में तेरी ताबिशां तेरा, तारों तजल्ली में होता है बयां तेरा। अब ये पता नहीं मुझे नहीं आ रही। मैंने कल भी बोला था कि मुझे इसकी जुबानी थी। वेलकम माही शेयरिंग करके आया। ओके जी राना जी, सुभान अल्लाह जी। मज़र खान ने बोला जी, मज़र खान ने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है जी, नोट कर ले। बिंदास स्टूडियो वाले नोट कर रहे हैं वो। ठीक है जी, माही वेलकम सर, थैंक यू सरमद। और अब हम अपनी बात सुनाने लगी हूँ। और आज मैंने इरम की पसंद की नात भी सुनी, राजा असद। सलाम वालेकुम सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। और अभी मैं नात पढ़ने लगी हूँ। लब पे सल्ले अल्लाह के तराने हर्षों ये हुए हैं, ये हवा फिजा है आकाशी फैलाए हुए हैं। चाहे खैर नूरे हबीबे खुदा का, रास्ते जग मगाए हुए हैं।
عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ جھک رہا ہے فلک بھی زمیں بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبریل امین بھی اپنے چھپائے ہوئے ہیں، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، عقل والے زمین پر ہیں ششدر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، ساری دنیا ہے میں ہو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، کیسے مانوں وہ حاضر نہیں ہے، کیسے مانوں یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو، وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں، زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرت دیر کب ہوگی پوری، نلکوں پہ ہم بھی ضروری چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ جی، اور ساتھ میں کچھ میسج ریڈ کر لوں۔ راجہ صد السلام وعلیکم السلام جی۔ حمزہ ملک کہہ رہے ہیں جی ہائے ہائے حمزہ کیسے ہیں آپ، اور اس کے بعد پھر خازم عباس ہیں، انہوں نے سلام کیا جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ، اور اس کے بعد عامر سہیل، ہائے ہائے سہیل، بنداس اسٹوڈیو سے ماہی، سوری میں آج شیئرنگ اور جوائن نہیں کر پاؤں گا، دل سے سوری، آئی نو آپ سمجھ گئی ہوگی، اوکے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جی، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور بنداس سے بلا ہے، اوکے جی، اور میں اب اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ آج جو ہم نے آج میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنانا ہے ادریس علیہ السلام کا ہے اور نوح علیہ السلام، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ قرآن پاک میں سے ہے تو آپ لوگوں کو جن لوگوں پکڑا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ میں کون سا واقعہ بیان کر رہی ہوں اور کون سا نہیں۔ یہ آئے ہیں جی رانا سفیان، ہائے ہائے سفیان، حمزہ علی کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیں کیسے ہیں، میں آپ دعاؤں میں ٹھیک ہوں۔ جی حضرت ادریس کا نام اس لیے ادریس رکھا گیا کیونکہ یہ بہت پڑھانے والے یعنی کہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والے ہوا، اور آپ کا نام بھی، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ کو علم نجوم اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ملا تھا، اور زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے،
وہ زمین پر کہیں عبادت کرتے تو فرشتے ان کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تسبیح سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت یہ باآرزو تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ بنداس جی مہی آپ کے نیٹ آج صحیح نہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کی طرف کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی، اور میری طرف تو بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میری طرف بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور باقی آپ لوگ دیکھ لیں۔ سرمد میری طرف نیٹ بالکل ٹھیک جا رہا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ وہ جب شام ہوتی ہے افطار کے کھانا جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں واپس چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا۔ قدم قدم پر انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے، یہ کون شخص ہے؟ جب روز روشن ہوا حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تو کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دے کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ رک جا، ہم غیر کے ملک میں ہیں اور یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دے کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے۔ ہائے جی غلام نازک جی، کیسے ہیں آپ؟ اور بنی آدم سے معلوم ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ وقت خوش اسلوبی سے گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا، اے حضرت ادریس، آتا ہوں کہ سجدہ برادری، یعنی کہ میں تمہیں اپنا برادر، اپنا بھائی بنا لوں۔ میں شیئرنگ کر رہا ہوں بلال۔ اوکے بلال، تھینک یو۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تیرے ساتھ رشتہ ضرور بناؤں گا، بھائی چارے کا رشتہ تب کروں گا کہ تم تلخی جان کی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر میں اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی، اپنے خالق کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، کہ اس کے ڈر سے جب تم میری جان نکالو گے کہ اس جان کے نکلنے سے میں اتنا خوف زدہ ہو جاؤں گا کہ میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو ملک الموت نے بارضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا، کہ میں اللہ کے حکم سے کسی کی جان نہیں نکال سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری جان، آپ انہیں کہیں حضرت اسرائیل سے کہ میری جان قبض کر لے۔ انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اگر وہ کہہ رہا ہے تو تم اس کی جان قبض کر لو۔ انہوں نے جان قبض کر لی اللہ کے حکم سے۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، ان کو زندہ کیا، یعنی حضرت ادریس کو زندہ کیا، اور حضرت علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ بلال آپ لوگ مجھے سنیں تو ذرا گروپ میں جا کے ایرو سے کہہ دیں کہ وہ آ جائے، کیونکہ مجھے بار کال کری اور میں اس کی کال پک نہیں کر سکتی یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے میسج بھی آ رہے ہیں جو میں یہاں پہ ریڈ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ اسے کہیں کہ آنا تو یہاں پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں اپنا ذرا کنٹینیو کر رہی ہوں پھر سے، اور نازک نے دونوں نے آپس میں رشتہ بھائی چارے کا بنا لیا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی تلخی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں؟ اور وہ بولے جیسے کہ اور کیا کیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جب نکل گیا تو کیسا محسوس ہے؟ ٹھیک اوکے اوکے جی ٹھیک ہے۔ کہا کہ ہوتی ہے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، اتنی تلخی ہوتی ہے۔ جان جب نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہ ملک الموت نے کہا، بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے، 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے، کسی دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے، انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے، بھائی میں تلخی جان کی کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ لیا سے کہ تم واپس آؤ گے، یہ وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گے تو میں پھر تمہیں اجازت دوں گا جنت میں جانے کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وعدہ کر لیا جی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو بہت پیاس لگ گئی ہے تو ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا، جس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، کہ میں اندر رکوں گا نہیں۔ اور بحکم الہی اپنی جوتی جو تھی نالین درخت توبہ، یعنی کہ جو کہ وہ بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا جو بیری کا توبہ کا درخت ہے، اس کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ بہشت میں داخل ہو گئے کیونکہ عہد بار آنے کا کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا جی، دیکھا کہ ان کا جو حضرت اسرائیل ہے ان کا دھیان کسی اور سائڈ پہ ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ادریس نے کیا کیا، انہوں نے بڑی مہارت سے بہشت نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ حضرت اسرائیل کو یعنی کہ دیکھا ان کا دھیان اور طرف ہو گیا ہے، غلام حسین کہنے ہیں ہائے غلام حسین، تو انہوں نے نا ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ادریس اپنی جوتی اٹھا کے یعنی کہ اپنے نالین جو تھے وہ اٹھا کے تو بھاگ کے درخت جا کے بیٹھ کے بہشت کے اندر۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا فرمایا،
ذرا غور کرنا آپ سب یہ لیٹ ہو گئی، سوری ماہی سی، اوکے جی، کچھ نہیں، کچھ کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ادریس حضرت اسرائیل سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ذرا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جنت میں کیوں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، یعنی کہ اللہ کے حکم سے آپ نے میری جان نکال لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، یعنی کہ میں نے دوزخ بھی دیکھ لی، یعنی میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے دوزخ بھی دیکھ لی اور جنت۔ اور یہی جیل جبار فرماتے ہیں کہ نہ پہنچے گا کوئی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی بہشت میں پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا، اے بھائی، اور اب ہرگز میں باہر نہیں آنے کا۔ تو پھر حضرت اسرائیل نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اللہ کو وعدہ کیا تھا میں نے کہ یہ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز آئی، الہی سے آواز آئی کہ اے اسرائیل، تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چل جا، میں ان کی دل ہی لکھا تھا۔ یعنی کہ دو نبی جو زندہ ہیں، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آنا ہے واپس، تو جو حضرت ادریس ہے انہوں نے تو حضرت اسرائیل سے کہہ کے کہ مجھے مرنا ہے، پہلے مجھے مارو، میں دیکھوں تو پھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل ان کی جان قبض کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی میں اور عبادت کروں گا اور کروں گا، پھر جان ڈالی گئی کے اندر حضرت ادریس کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے دوزخ دکھائی جائے تاکہ میں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں اللہ کے خوف سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جنت دیکھنی ہے تاکہ میرا دل خوش ہو جائے کہ میں نے دوزخ دیکھی ہے، مجھے خوف ہے۔ جب جنت دیکھ لی تو انہوں نے وہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جنت میں جائے گا، وہ باہر نہیں آئے گا، تو میں کیسے آؤں کہ میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، دوزخ بھی دیکھ لی، جنت میں آ گیا، اب میں تو باہر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، حضرت ادریس کو ادھر ہی چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ، کیونکہ میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب اسرائیل بولے، ان کا ترجمہ انہوں نے قرآن پاک میں انہوں نے جو لفظ بیان کیے گئے ان کا ترجمہ میں سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت اسرائیل کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حرام ہے انبیاء پر، بہشت حرام ہے انبیاء پر، نبی ہیں ان سب پر بہشت یعنی کہ جنت حرام ہے جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں گے، یعنی کہ جب تک ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بہشت میں، پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جائیں گے، پہلے وہی داخل ہوں گے اور بعد میں سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے ان کو اونچے مکان پر، پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے ہیں، ان کے فرزند سب فراق شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی مال میں پھیل گئی۔ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم عمل ان میں مفقود تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر پیغمبر بھیجا تاکہ راہ ہدایت بتائیں۔ کہ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں حضرت نوح کا شیئر کروں گی۔ سبحان اللہ۔
स्टूडियो से आज तो मुझे सुनने वाले 7-8 ही हैं। आज तो पता नहीं क्या हो गया, किधर चले गए सारे। या तो मैंने आज आईडी में दूसरे से आई हूँ, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि माही आज ऑनलाइन आ गई है। राहिब खान ने कहा जी माशाल्लाह, थैंक यू जी राहिब। और अभी मैं आप लोगों के साथ दूसरा वाक़या शेयर करूँगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। और इसके बाद, इससे पहले मैं आप लोगों से एक जो मुझे फरमाइश की गई थी इरम खान की तरफ से, मैं उनको ना सुना देती हूँ। की दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। दस्ता की मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है, दस्ता की मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ सारा कुरान है, पढ़े के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, पढ़े के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन्न जोड़ा ते आपे चन्न तोड़दा, आपे चन्न जोड़दा ते आपे चन्न तोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहंदी हलीमा मुख वेख लजपाल दा, कहंदी हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले किथों सोना तेरे नाल दा, आमना दे चन्न ते हलीमा दा ए तारा, आमना दा चन्न ते हलीमा दा ए तारा, कसम खुदी मैनू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। जज़ाकल्लाह जी। इरम खान, आपकी फरमाइश आज मैंने पूरी कर दी है। और बाकी भी जल्दी जल्दी जी कमेंट्स करें, और सुनने वाले भी जो है भी अपने जितने भी आपके दोस्त हैं आप लोगों के, और आप भी उनको लेकर आए यहाँ पे कुछ ये गाना है जिसके लिए हम भाग भाग जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, अंबिया कराम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ओके जी। अभी मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों को बयान करती हूँ। नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम था वो था शकर था, बाद में नूह हुआ। इस वास्ते को अपनी कौम पर बहुत नोहा किया करते थे, यानी कि बहुत रोते थे अपनी जो हिबा शेख सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। हिबा कैसी हैं आप? वो बहुत गिराजारी करते थे अपनी उम्मत के लिए, और भेजा हमने नूह को इसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस। इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान लाया। इस्लाम हर रोज पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह को दावत हक देते और पुकार कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह व आना रसूलुल्लाह, और इनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ व मगरब तक पहुंच जाती। इस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियां कानों में डाल लेते थे, और बाज़ मलून कपड़ों से अपने मुंह छुपा लेते। बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और चुपके हो रहते। जबकि वो इन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से उनकी जो बेइज्जती करते हज़रत नूह की, हज़रत नूह पर चिल्लाते मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते।
جب وہ ہوش میں آتے تو وہ پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کے برحق رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک 3 راتیں شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پڑھ لوں، آئی ایم شیئرنگ کر رہا ہوں۔ اوکے جی بلال، تھینک یو بندہ اسٹوڈیو سے ماہی، یہ بات میں آپ کو سناؤں گا آج چیٹ روم میں ارم کو بھی۔ ٹھیک ہے جی سرمد، سنانا ضرور سنانا جی آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے بالکل جی۔ بلال بھائی میں بھی شیئرنگ کر کے آیا ہوں سرمد، تھینک یو سرمد۔ اور بندہ اسٹوڈیو سے سرمد، ماہی سس کی وائس میں سننی تھی مجھے، کوئی بات نہیں، وہ بھی سنا دے گا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ قوم کو کہ حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مارو، باوجود کہتا ہے کہ اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی سنی تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا، رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی، یہ قوم کفار تم پر ہرگز نہیں مان لائے گی اور تو درخت لگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شاخ درخت ریش سے لا کر دی، نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کی کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی ختم ہو رہی تھی اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ اپنے بیٹوں نوح سے جا کر بولی، اے لڑکو، تم اس دشمن کو جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں گریبانگاری کی اور کہا نوح نے، اے رب میرے، اپنا چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبریل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ حضرت نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے، اور تو اس درخت کے کشتی نہ شاخوں سے کی میلا۔ حضرت نوح نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کشتی بنانا سیکھی۔ اس کے بعد اس درخت کے تختے بنائے، پہلے تختے پر نام آدم کا، دوسرے نام پر نام شیس کا، تیسرے تختے پر نام ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح کا۔ یعنی کہ ایسے کرتے کرتے 1,24,000 تختے جو کہ ان کے اوپر تھے ان کے نام لکھے گئے، یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر جو کہ آ چکے تھے ان کے نام لکھے گئے ان تختوں کے اوپر۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا ہوا تھا اور آخر تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی
गई। टूल्स कश्ती का एक गज अर्ज 400 गज था। जब कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर काफिर लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसा कि हक ताला ने फरमाया, और नूह कश्ती बनाते थे और जब इस कौम के सरदार इस पर से गुजरते तो हंसी करते। इस पर नूह ने इनसे कहा, अगर तुम हंसी करते हो हम पर तो हम हंसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो, और जब आगे जान लोगे कि किस पर अजाब आता है, अजाब रुसवा करने वाला और हमेशा रहने वाला। कि वो कौन हंसते हैं कि खुश्क जमीन पर गर्क होने का बचाव करता है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज पर हंसते थे कि देखो इनके सर पर मौत खड़ी है और ये लोग हंसते हैं। खर्ज कश्ती तैयार होगी, इस पर 4 तख्ते कम हुए। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ूँ, मैं पहले कुछ मैसेज रीड कर लूँगी। अली रज़ा जी गुड, थैंक यू अली रज़ा। बिंदास स्टूडियो ओके। इरम बिंदास स्टूडियो से, माही सिस यू वाकया मैंने सुना है। चलो अच्छी बात है, सुना है ना। मैंने तो कहा कि आप कुरान पाक में भी आप पढ़ लें, जिन जिन लोगों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है ना, तो वो कुरान पाक का ही तर्जुमा है ये सब। पहले पहले मुंह मत बनाओ। ये कौन कह रहा है बिंदास स्टूडियो से इरम को? सी नहीं है, तुमने मासी बना दिया। अच्छा वो कोई बात नहीं, उसने मुझे माही लिखना था तो उसने मासी बोल दिया ना। सरमद कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, और टाइपिंग मिस्टेक सरमद। ओके जी, माही सिस लिखा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी। बिंदास स्टूडियो से। और कौन है जी? सिस माही। कल बीबी जैनब का। ओके जी ठीक है, मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह। खुद भी सुनाऊंगी जो उन्होंने शाम के दरबार में यजीद के सामने किया था, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगी, क्यों नहीं जी। करबला में हुए थे जी, ठीक ठीक मुझे पता है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। थैंक यू जी नियाज अली किंग जी, थैंक यू। और इससे आगे मैं कंटिन्यू और करती हूँ अपना वाक़या जो है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को भी लेके आए, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे हमारे इल्म में इजाफा ही हो रहा है और कुछ नहीं। जो कि मेरे पास कुछ है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, जो आप लोगों को कुछ आता है तो आप लोग भी मुझे बताएं। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कहीं पे मेरी गलती है तो आप मुझे टोक सकते हो, ठीक है। कि वो काफर हंसते थे कि खुश्क जमीन पर गर्क होने का बचाव करता है। हजरत नूह इस चीज कहते थे, देखो इनके सर पर मौत खड़ी है, इनके सर पर मौत खड़ी है और ये लोग हंसते हैं। गर्ज के कश्ती तैयार होगी, इसमें 4 तख्ते कम हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से कहा तो जिब्राइल ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अनबिया हैं। 4 तख्ते इनके 4 दोस्तों के नाम से हैं। इनके नाम ये हैं, अव्वल अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे हजरत अली करमुल्ला वजह। ये इनके नाम हैं, ये इनके नाम से लगाए जाएंगे, इनके नाम लिखे जाएंगे इन 4 तख्तों के ऊपर। ये न्याज अली किंग कह रहे हैं जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। डिटेल में मुझे वो ज़रूर सुना है सिस माही। ओके जी, डिटेल में पता नहीं, ठीक है जी ठीक है, अगर आपने डिटेल में सुना है तो ठीक है। तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज रहेगी और नजात पाएगी, और जिस मोमन के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनके 4 यार की मोहब्बत होगी, वो आतिश दोज़ख से नजात पाएगा। बिंदास स्टूडियो से कौन है जी? क्या है जी? माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। आज राना, थैंक यू जी राना। और फरमाया, ए नूह, दरे नील में एक दरख्त है, किसी को भेजकर वहां से मंगवाकर इससे 4 तख्ते बना, 4 यारों के निकाल कर इसमें लगा दो। तब नूह ने बेटों को कहा, उन्होंने ना माना और बोले कि औज बिन अनक को भेज दो कि वो हमसे कुव्वत ज्यादा रखता है
اور کی راہ بھی خوب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح نے اور انک کو بلوایا اور کہا تو فلانے درخت کو دریا نیل سے لائے گا تو کیا کروں گا؟ اور بن انک نے کہا تم میرے ساتھ کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ اوج بن انک نے جا کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا کر حضرت نوح کو دے دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دی۔ اوج بن انک انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا کہ اے حضرت نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کو کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرص جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انک عمر بھر عقل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح نے کہا اگر تو شکم سیری چاہتا تو بسم اللہ پڑھ کر کھا، بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ اوکار سرو نے کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انم جن کہہ رہی ہیں کیسی ہیں انم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور آگے میں اپنا ذرا واقعہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ شیئرنگ کر کے آ گئی ماہی سے، اوکے تھینک یو ارم۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہ رہی۔ کھانے کی حاجت نہ رہی، اس میں اس کی شکم سیری ہوگی، یعنی کہ وہ اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ کہاں وہ 12,000 روٹیاں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 12,000 روٹیاں کھانے والا، اور کہاں ایک روٹی دوسری ابھی شروع کی ہے، تو وہ وہیں پہ اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت پر 4 تختے نکالے۔ اول کے اوپر نام حضرت بکر صدیق کا، دوسرے تختے پر حضرت عمر بن خطاب کا، تیسرے تختے پر حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھے تختے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لکھا، اور پھر وہ تختے لگائے گئے۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح تو بیت المعمور کے زیارت کر لے، بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس اٹھا لینا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے بول دیا تھا کہ بیت المعمور کی زیارت کر لے، اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا، کہ جب تک یہ طوفان رہنا ہے تو اس لیے انہوں نے بولا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پر۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان 4 آسمان پر اٹھا لیا، بات ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر سے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، یہاں تک کہ ہمارا حکم پہنچ گیا ان تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم پہنچا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے رہا اس قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر پہلے پڑھ چکی بات اور جو ایمان لایا ہو، اور انہیں ایمان لائے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، میں کیسے ان کو اکٹھا کروں؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی تھی، یعنی کہ باقی رہنی تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں، ڈوبی، اور 3 بیٹے جن کی اولاد ساری خلقت ہے، اور تنور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا جو کہ حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر بہت بار آ چکا ہے، بہت سی کتابوں میں بھی، اور ساتھ میں کون سی پڑھ لوں جی؟ دل جان کا ہائے ہو آئیو جی، آئی ایم فائن دل جان، آپ کیسے ہیں جی؟ بندہ اسٹوڈیو سے سلام ٹو آل نیو ممبر، سرمد نے سب کو سلام کیا ہے۔ نیٹ سلو ہے آپ کا؟ پتہ نہیں، میرا تو نیٹ سلو نہیں ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اور ہبا نے وعلیکم السلام بولا جی، بندہ اسٹوڈیو سے ویلکم آل ممبرز، لائک اینڈ شیئر
पेज RJ राना ने कहा है जी सब दोस्तों से वेलकम ऑल न्यू मेंबर, और मैं भी जितने भी हमारे आने वाले और सुनने वाले इसको मैं वेलकम करती हूँ। और हिबा ने पता नहीं क्या भेजा, मुझे नज़र नहीं आया। और उसके बाद तारिक जमरानी है, सलाम वालेकुम सलाम तारिक, कैसे हैं आप? माही मैं शेयर करके कर रहा हूँ। बिलाल ओके जी, थैंक यू बिलाल। अब मैं अपने आगे को ज़रा आगे कंटिन्यू रखूँ। और दूसरी रिवायत है कि कश्ती में 3 तबके थे, और तबके में परिंदे, और दूसरे तबके नूह माँ अपने मोमिनीन के, और तीसरे तबके में 4 पर फरजंद। नाम इनके ये है साम, हाम, यासिर। सब के सब कश्ती में सवार थे, और बेटा इनका कनान मारे गरूर के जुदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया और कहा मैं हरगिज तेरी कश्ती में सवार न होऊंगा। हर चंद हजरत ने इसको पुकारा कि कनान तू बेकश्ती हलाक हो जाएगा, हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। और पुकारा नूह ने अपने बेटे को, और वो हो रहा था कि किनारे, ए बेटे सवार हो साथ हमारे, और मत रह साथ मुनकरों के। इस जवाब दिया, और कनान ने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे 5 लाख से बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा कोई बचा आज के दिन से अल्लाह ताला के हुक्म से, मगर जिस पर वो रहम करे। और फरमाया बेटे आज कोई बाकी ना रहेगा, अजाब इलाही से सब गर्क हो जाएंगे, मगर उस शख्स के खुदा पर रहम करे। और वो माह रजब की 2 तारीख थी कि पानी उबलना शुरू हुआ। फिर हमने खोल दिए दहाने पानी के रेले से, और बहा दिए जमीन से चश्मे। फिर मिल गया पानी एक काम पर जो ठहरा था आसमान से। गर्म पानी बरसा और जमीन से सर दुबला, यहाँ तक के पहाड़ों के ऊपर 40 गज पानी बुलंद हुआ था। और जिस पहाड़ पर हजरत नूह का बेटा था, इस पर भी पानी जा पहुंचा। ये कैफियत देकर हजरत नूह को, वो जो बाप की मोहब्बत होती है ना, वो दिल में जागी कि, और देखा कि ये कुछ देर में मारा जाएगा, कि कुछ देर में ये मारे। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और अल्लाह ताला के हजूर में दरख्वास्त की, ए मेरे रब, तूने वादा किया था मेरे साथ कि तू तुम्हारे अहले बैत को हलाक और करूंगा। अब मेरा बेटा कनान मारा जाता है। और पुकारा हजरत नूह ने अपने रब को, बोले ए रब, मेरा बेटा है मेरे घर वालों से, और तेरा वादा सच है, तू सबसे बड़ा हाकिम है, यानी कि और हो चुकी, अब तो चाहे बेटे को हलाक करे, इसको निजात दे। अल्लाह ताला ने फरमाया नूह वो तेरे घर वालों में से नहीं है, और इसके काम बिल्कुल नाकारा है, और ईमान भी इसका तुम्हारे ईमान के मुताबिक नहीं है। बस कुछ देर में एक मौज पानी किया, इस कनान को पानी में गर्क कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नूह तुम कश्ती पर सवार हो जाओ, और अपनी जबान से इसको चलने का हुक्म दो, और पढ़ो। और बोला सवार हो इस पर अल्लाह के नाम से, इसको चलना और ठहरना, तहकीक मेरा रब है बख्शने वाला और मेहरबान। और वो बहती रही पानी में मसल पहाड़ के। ये आयत जब पड़ी, कश्ती पानी पर रवां हो गई, और बोलो बरासी आदमी की कश्ती बहुत गलीज हो गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा, कुदरत इलाही से 2 हो या इस नाक से पैदा, और उन्होंने सब गलाजत कश्ती की साफ किया। और इब्लीस लानतुल्लाह ने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा, तो इसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए। हजरत नूह ने कहा शैतान लाइन तुझे इस कश्ती पर कौन लाया? शैतान मलून बोला इस वक्त कि तूने एक मिनट में साथ में पढ़ लूँ जी। माही मैं शेयरिंग कर बिलाल, थैंक यू बिलाल। मनान शेख सलाम सिस, ऐसी होती है लड़की, आज हर लड़की अपना। थैंक यू जी, थैंक यू मनान भाई, थैंक यू। आपको मेरा यहाँ पे ये प्रोग्राम पसंद आया, या जो मैं वाकई सुना रही हूँ पसंद है। नाइस वन उमर जानने का जितना, थैंक यू जी। और जिंदा स्टूडियो से अल्लाह अकबर सरमद ने कहा है जी, ठीक है जी। तन्हाई तन्हाई शाहिब पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, शाहिब लिखा है तन्हाई तन्हाई ने जी, ठीक है जी। और हम आगे क्या कह सकते हैं। और शैतान मलून बोला इस वक्त कि तूने खंजीर को मलून कहा, और मैं जानता था कि तुम मुझको भी मलून कहोगे, लिहाजा मैं खंजीर के जरिए से कश्ती में आया
چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی 2 تاریخ سے اشر المحرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نکل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے بے انصاف ہے، یعنی کہ جودی پہاڑ وہ ترکی میں ہے جس کے اوپر حضرت نوح کی کشتی ٹھہری تھی۔ محمد علی انور چودھری کہہ رہے ہیں جی ہیلو السلام، وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں سے میں صرف اتنی گزارش کروں گی کہ آپ خالی سلام نہ کہہ کے، خالی سلام جو ہے وہ اہل کتاب یعنی کرسچن جو ہے وہ سلام بولتے ہیں، ہمارا جو سلام وہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز 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 آپ سلام مت بولا کریں، السلام علیکم پورا بولا کر لکھا کریں، یا اگر کسی کو کہنا ہو تو ٹھیک ہے۔ تنہائی پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں، مجھے آپ کی کوئی سمجھ نہیں۔ ہائی آئی ایم نیو ہیئر عبداللہ تنولی ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ دن برابر پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا، پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام سے پھر جب بارش ختم ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نے کو زمین پر بھیجا کہ وہ خبر لائے زمین کر پنی ہے، وہ پرندہ جو سلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانا چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر بیٹھ کر کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب نوح نے کبوتر حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریائے جو تھے وہ زمین پر جاری کر دیے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ نکل کے جانور جب وہ زمین پر گیا وہ سبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کیا، آواز آئی کہ اے ابلیس لائن کہاں ہے تو، کہ اس نے جو انگور کی جڑ تھی اس نے چرا لیا تھا۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس کو چایا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب تم بو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا، پھر انگور کو زمین میں بو دیا، اس قول کے مطابق اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان 3 جانوروں کو مار کر خون ان کا اس جڑ میں دیا۔ جو شیر یعنی کہ شرینی ہے نا اس کے اندر، انگور کے اندر جو شرینی ہے وہ ہے تو حضرت نوح کے پانی کی وجہ سے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے، اسی واسطے شراب
لومڑیوں کا مزاج پہلے لومڑی مزاج ہے، پھر اس کے ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھا سمجھتا کو سنتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کہا گیا نا کہ ان کے جو شراب بناتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی دیکھا جائے تو جب عید یا بقرعید پہ ہم گائے وغیرہ یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں بکرا وغیرہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انار کی جڑ ہے اس میں خون ڈالیں. یہ بھی اس وجہ ہے نا کہ شروع سے جب شیطان نے یہ کام کیا انار میں اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے جب یہ اپنا فعل پورا کر لیا، اس نے کہا اے شیخ الانبیاء تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے. حضرت نوح نے فرمایا اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا. ایک منٹ میں ساتھ میں تھوڑے سے کمنٹس پڑھ لوں. اب مجھے یہ کون کون ہے؟ اپنی ہرتنعلی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی ویلکم کرتے ہیں، ویلکم کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے، جس کی سمجھ نہیں آئی. یہ کیا نام ہے ان کا؟ تنہائی تنہائی. اور جرانا آپ ہی اس کی وہی سمجھ لو، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا. اور گانے کا شیخ کہہ رہی ہیں جی بہت آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کی وجہ سے اور میں آتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. تو اس بات کو کہ ایک روز آدم دوزخ آئے گی، وہ بولے چار چیزیں ہیں، یہ ہیں حسد و حرص تکبر. حضرت اس کی شرح سے پوچھی، اس نے خدا سجا کیا، اور اس کی جب اب کو خطال نے ان کو سجا کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے حسد کیا کہ میں نے حسد کیا. میں اتنے سال اللہ کی بات کرتا رہا ہوں کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی، زمین کے ساتھ میں اوپر ساتوں آسمانوں میں دوزخ میں جنت میں یہاں تک کہ عرش تک. تو میں نے حسد کیا، میں کیوں نہیں کی اس کا اس سال نے اپنے مردود کیا. اور تیسری وجہ یہ کہ حرص ہوئی آدم کو گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالی نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہے. میں نے ان کو گیہوں کھلایا، وہ بہشت سے نکالے گئے، یہاں گرفتار ہوئے. چوتھے بخل ہے، خدا تعالیٰ نے بخیلیوں پر جنت کو حرام قرار دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے. ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا، بعد اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب باری سے حکم ہوا اے نوح کشتی لکڑی سے تو مسجد بنا. تب انہوں نے جودی پھاڑ ایک مسجد بنائی اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے. اور اس کے چند روز کے بعد نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافسف باقی رہی. چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہے. اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہے، اور اہل حجش حام کی اولاد ہے، اور اہل ترکستان تھے. جیسے کپڑا استر کا الگ ہو گیا تھا، ہر حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا. جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور نوح نے سام کو دعائیں دی اور اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی. حام کو دعا دی، اس کی وجہ کا منہ سیاہ اور اولاد بھی اس کی سام کو دعا دی تھی، اس اولاد ان کی ہوئی. اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس تھی.
دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت ہے کہ 9.5 برس تھی، اور کوئی کہتے ہیں 2500 برس تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ دروازے سے ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعض میں سے بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض نے حجاز میں، بعض نے شام میں، بعض نے مغرب میں، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یاسف ہندوستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں پر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہاں تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بت پرستی سکھائی، بعد میں ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کی گمراہ کیا۔ بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، اور وہ قد و قامت 400 گز بلند تھا، ملک اس کا بردار تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت اس کا نام تھا، اس نے وہاں مکن و باغات اور نہریں میں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں نہیں رہا۔ قریب 500 برس تک میں کوئی مرا تھا، سب ملک کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب جاہل تھے، کوئی بھی علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ لوگوں نے شیطان سے کہا، کچھ ان کو بتاؤں گا جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان نے ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان اور وہاں کے رہنے والے لوگوں پر پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھایا، اور وہ اچھے طور پر بت پرست